بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس موضوع کے اوپر میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں ایک ریسرچ ہے جو کہ ریسنٹلی ابھی ہم نے کنکلوڈ کی ہے پائڈ میں. ریسرچ ہے کلچر سے متعلق. کلچر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے، بلکہ آرگنائزیشنز میں اگر آپ دیکھیں تو کنورسیشنز میں جو چیز سب سے اہم سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وین ایور دے ہیو این آرگنائزیشنل پرابلم جرنلی وی کنکلوڈ کہ یہ ہمارا دیر از این ایشو ود دی کلچر آف دی آرگنائزیشن. اور اس سارے پروسیس میں جو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کلچرل چینج کو ایک بہت ہی جائگینٹک قسم کا ٹاسک سمجھا جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ والی بات جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے مد نظر ہوتی ہے کہ اف وی ٹرائی ٹو انڈیور ٹو چینج دی کلچر آف دی آرگنائزیشن تو یہ ایک بہت ہی مشکل اور ایک انارمس جاب ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ کلچر کے حوالے سے کوئی اسٹرکچرڈ قسم کی انٹرونشنز جو ہیں وہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان آر پارٹ آف دی ورلڈ نظر نہیں آتی. تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ آرگنائزیشن کے اندر بگ چینجز ان کلچر لانے کی ضرورت نہیں ہے ایز سچ. میکس فاسٹر گلوبل کی ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر 3 سے 5% بیہیویئر کے اندر تبدیلی آ جائے آف دی ٹاپ مینجمنٹ اسپیشلی آف دی آرگنائزیشن تو آرگنائزیشن کی پرفارمنس جو ہے اس میں 33% چینجز آتی ہیں. یہ اتنی زبردست انٹرسٹنگ یہ انسائٹ ہے ہمارے پاس کہ آج سے پہلے جو کچھ بھی ہم کلچر کے بارے میں جانتے تھے، کلچر کو تبدیل کرنے کے بارے میں جانتے تھے، یہ اس سارے کے سارے ایک مینیفیسٹو کو چینج کرنے والی چیز ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم ایک بگ چینجز اور ٹرن اراؤنڈ کلچر کی بات کریں، ایک انسانی رویے کو مکمل طور پہ 360 ڈگری روٹیٹ کرنے کی بات کریں، ناؤ وی آر ہیونگ اے ویری گڈ امپیریکل ایویڈنس ود اس جو کہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ 3 سے 5% انسانی رویے کے اندر تبدیلی جو ہے کین برنگ ان ویری بگ پازیٹیو بینیفیشیل چینجز in the overall organizational performance. 3 steps میں سارا کا سارا کام ہوگا to bring in beneficial cultural change in the organization. پہلا اسٹیپ انڈیویجول لیول کے اوپر بیہیویئرس کی میپنگ، اس کا ڈائگنوسس. اس کے کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کار بڑا آسان سا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک سمپل سا سوال آرگنائزیشن کے اندر فلوٹ ہو کہ ہاؤ یو ڈیفائن یور آرگنائزیشن. دی آنسر ٹو دس کویشچن shall automatically reveal the kind of values and beliefs that are prevailing in the organization. پھر اس کے بعد کیا اسٹیپ ہے کہ ایک فوکس گروپ ڈسکشن ہو اور اس ڈسکشن میں آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ جو ڈیفینیشنس کے تھرو ہمارے پاس ایک آرگنائزیشنل انسائٹ ریویل ہو رہی ہے ریگارڈنگ بیہیویئرز اینڈ ویلیوز، اس میں سے کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کو بدلنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس ایک چیز کے اوپر ایمفسس کیا جائے اور یہ والا سارا پروسیس جو ہے کنسنسس کے تحت ایک فوکس گروپ آرگنائزیشنل مینجمنٹ گروپ کا اگر ہو تو وہاں سے یہ والا پروسیس جو ہے وہ ہمیں ایک ایسی اہم چیز نکال کے دے گا جس کو تبدیل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو پہلا اسٹیپ تھا آرگنائزیشن کو آپ معلوم کریں ایک اوپن اینڈ کویشچن سے کہ وہ کس طرح سے آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن اس کے امپلائیز کرتے ہیں. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ بات آئیڈینٹیفائی کریں کہ اوور آل آرگنائزیشن کا کلچر جو ہے وہ کس طرح سے میپ کیا جانا ہے. بے شمار طرح کے فریم ورکس اویلیبل ہیں. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو ایچ آر اور او ڈی کے لوگ ہیں ان فریم ورکس کو جانتے بھی ہیں. ونس وی آر ڈن ود اٹ دی لاسٹ اسٹیپ از ٹو ہیو اے بیس لائن. اس سے پہلے کہ آپ کوئی بھی کلچرل انٹرونشن کو پلان کریں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کلیکٹ دی بیس لائن اسٹیٹسٹکس، معلوم کریں کہ آج کی تاریخ میں پرفارمنس کہاں پہ ہے، انٹرونشن کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں اور پھر ریگولر بیسس کے اوپر یوزنگ دی ایکشن ریسرچ میتھڈالوجیز اس کا امپیکٹ گیج کرتے رہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بیہیویئر آئیڈینٹیفائی کریں، اس کے لیے انٹرونشن ڈیزائن کریں، آرگنائزیشنل کلچرل میپنگ کو ساتھ اس کے انٹیگریٹ کریں اینڈ بینگ ود دی چینج دیٹ یو نیڈ ان دی آرگنائزیشن. تھینک یو ویری مچ.